جی السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیر خیریت ہے؟ خوش ہو؟ آج میں نے سوچا کہ کوئی حکیم لوگوں کو اور شوقین لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی چیز دی جائے۔ میرا خیال ہے میں نے کوئی طلا کا نسخہ نہیں دیا، تو آج آپ لوگوں کو ایک بہترین اور اچھا سا طلا کا نسخہ دے رہا ہوں، جو بہت آسان بھی ہے اور لاجواب بھی ہے۔ امساک پیدا کرتا ہے، نس میں تناسل میں سختی اور سارے کام پورے کرتا ہے۔ انتشار منتشار ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ بہت سے کام ہیں اس کے۔ اگر ایک مہینہ اس کی مالش کر لی جائے نا تو یہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا طلا ہے۔ اور میں نے پہلے گروپوں میں دیا ہے، تو چلو میں نے کہا اب اپنے چینل پہ بھی دے دوں۔ یہ بڑا غور سے سننے والا نسخہ ہے اور بہت اعلیٰ نسخہ ہے، اور میرے نسخے جتنے بھی ہیں میرا خیال ہے اس جیسے نسخے آپ نے پہلے کبھی نہ کسی حکیم سے نہ کسی اور سے سنے ہوں گے، نہ کسی سنیاسیوں سے، کیونکہ ہر بندے کے اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ یہ نسخہ بنانے کے دو طریقے ہیں۔ اگر کسی کے پاس تانبے کی خالص تانبے کی دیگچی ہے، برتن یا کوئی دیگچی یا کوئی مطلب پتیلی، اس کا ڈھکن بھی اسی کا ہو اور تانبے کا ہو، تو اس کے اندر آپ مطلب آدھا کلو ڈالیں تیل، کلو ڈالیں، 2 کلو ڈالیں، جتنا مرضی ہے، کم از کم آدھا کلو ہو۔ آدھے سے شروع کریں، آدھے سے کم نہ ڈالیں، کیونکہ آگ پہ اس کو پکانا ہے تو پھر خشک ہو کے گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آدھا کلو، کم از کم کلو کا میں ریشو بتا رہا ہوں، کلو تلوں کا تیل ہو، کنجد کا تیل، کنجد، کوئی لوگ اس کو میٹھا تیل بھی بولتے ہیں، تو وہ جو ہے اگر آپ لوگوں کے پاس تانبے کی دیگچی یا پتیلا ہے یا ڈھکن تھا تو خیر انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں ہے کسی لوگوں کے پاس، تو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ سٹیل کی دیگچی لے لیں اور اس کا ڈھکنا بھی سٹیل کا ہو، اور جتنا تیل ڈالیں گے اس سے 50% نصف، مثال کے طور پہ اگر کلو تیل کا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے آدھا کلو تانبے کی تاریں ہوں، لیکن ان کو جلا کے ان کا ملمہ دور کر لیں، خالص تانبا ہو، وہ زہر ہونا چاہیے، یا تانبے کی پلیٹ ہو، یا تانبے کی کوئی چادر کے ٹکڑے ہوں، یا کوئی بھی ہو، پہلے اس کو مطلب تیزاب شورا میں تھوڑا سا مطلب صاف کر لیں کہ وہ بالکل نکھر ہے، صاف ہو جائے۔ اس کے بعد اس تیل کے اندر اس کو ڈال دیں۔ مثال کے طور پہ جتنا تیل ہے اس کا آدھا تانبا ہونا چاہیے، 50%۔ اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں، خالی ڈھکنا رکھ دینا، اوپن نہیں کرنا کھلا، کیوں کہ پھر یہ تیل جب آگ پہ پکتا ہے تو دھواں بن کے اوپر چلا جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے اور گاڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ تیلوں کے اندر تھوڑے بہت پانی بھی ہوتے ہیں جب نکالتے ہیں، تو تاکہ وہ اس کا دھواں پانی یا جو چیز بھی ہے تو وہ اوپر تھالی کے ساتھ لگ کے اندر نیچے گرتی رہے۔ اس کو بند نہیں کرنا، صرف اوپر خالی تھالی رکھ دینی ہے ایسے، چاہے تانبے والی دیگچی ہو تو تانبے کی تھالی، تاکہ اس کا دھواں باہر نہ نکلے جائے، اور جو تیل اڑے اوپر دھواں بھی اڑتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا تیل ہوتا ہے، اوپر لگ کے پھر نیچے گرتا رہتا ہے۔ یہ 6 گھنٹے سے لے کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے تک آخری آتا ہے۔ اس کو بالکل زیرو کی آگ پہ سلنڈر پہ رکھیں، بالکل زیرو پہ، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ تانبے کے جو اثرات ہے، اس کا کرنٹ ہے، یہ اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تو یہ بس اتنا سا نسخہ ہے۔ یہ تیل تیار ہو جاتا ہے، جب اس کو ٹھنڈا کریں گے رنگ تھوڑا سا کالا ہو جائے گا، اس کو مطلب کپڑے سے چھان کے بوتلوں میں بھر لیں، اور تانبا جو ہے وہ پڑا رہے، تانبا پھر کام آئے گا، پھر بنانا ہو تو پھر اسی دیگچی میں مطلب تانبے میں ڈال کے، تانبا خراب نہیں ہوتا، وہ تانبا چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تیل آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ طلا ہے۔ اس کا نام گروپوں میں الماسی طلا لوگوں نے رکھا ہوا ہے نام، کیونکہ جب میں نے دیا تھا تو جن کو دیا تھا تو انہوں نے بنایا، تو پھر مطلب اس کے ایسے شاندار رزلٹ ہے، ایسے کہ مطلب لوگ حیران ہو گیا۔
کیونکہ میں تو جو چیز دیتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے، سچ دیتا ہوں، سچ کے سوا دیتا ہوں. میرے پاس تو خیر اور بھی بہت سارے طلاع ہے ہر قسم کے، لیکن یہ آسانی والا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آسانی سے چیز بنا لے، ہر بندہ بھی بنا لے، حکیم بھی بنا لے، تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اچھی بات ہے. اب اس تیل کی اگلی بات سننی ہے. یہ تیل نفس پہ مالش نہیں کرنی، اس کی مالش کرنی ہے یہاں پہ، ادھر سے لے کے نا ادھر تک، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. یہ ران کے اندلے حصے پہ، اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی، ادھر سے مطلب لے کے اس کو خائیوں تک، جڑ تک، مطلب ران کی جڑ تک اندر والا پٹھا 5-7 قطرے ادھر اور 5-7 قطرے ادھر، اچھی طرح 10-10 منٹ 15-15 منٹ جذب کرنا ہے. یہ 20 منٹ 20 دن مہینہ کر لینا، بالکل آپ کا مطلب آپ لوگوں کا جو کام ہے، آپ لوگوں کو یہ خود بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کس طلاع کی مالش کی ہے. یہ اس جگہ پہ مالش نہیں کرنی، اس اتنا سے بھی نہیں، یہ رانوں کے اندر کرنا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. ٹھیک ہے نا جناب؟ یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ اعلیٰ کوالٹی کا طلاع ہے، کوئی اس میں زہریلی چیزیں نہیں ہیں، کوئی اس میں پیچیدگیاں نہیں ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں فضولیات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بنائیں، تیل لائیں اور تانبے کا پترا، اس کو بس صرف پکانا ہے. ٹیکنیک ہے بالکل زیرو آگ پہ آرام سے بس پکتا رہے، کم از کم 6 گھنٹے، اور اس سے زیادہ پکا لیں تو بس اور بھی اچھا ہے. ہاں، اگر کسی سے غلطی سے یہ اگر تھوڑا بہت گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نیا تھوڑا سا تیل ڈال کے آدھا گھنٹہ پکا لیں تاکہ وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، بہترین ہو جائے. بس اللہ خیر صدا. یہ آپ لوگوں کا اعلیٰ قسم کا تیل تیار ہو گیا، طلاع بے ضرر، اور فائدے اس کے اتنے کہ لاجواب. تو یہ جناب بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابیاں دے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. گروپ کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں. آپ لوگوں کے لیے میں اچھی مطلب چیزیں بھیجتا ہوں. زیادہ لوگ سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگوں کو اچھا علم ملے گا اور اچھی چیزیں ملیں گی آپ تک. اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میرا جو بھی نسخہ بناؤ گے، خاص کر جو خوراکی اور حکمت والے ہیں، وہ تو اس طرح ہیں کہ 1000% ان کا رزلٹ ہے. اور آپ بنائیں گے تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. باقی رہا کیمیا ہیں ٹوٹکے، وہ مطلب یہ دستکاریاں ہیں. اگر کوئی چیز ہمارے تجربے میں ہے بھی صحیح اور چھوٹی موٹے نسخے تو ہم دیتے بھی ہیں، وہ کسی سے بنتے ہیں، کسی سے نہیں بنتے. بندے کے آگے اپنے بھی سمجھداری ہونی چاہیے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو باقی مطلب یہ جو خوراکیں ہیں یہ تو بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں. میری زندگی کا نچوڑ ہے، جو مجھے پتہ ہے وہ یاد آ جاتا ہے تو میں وہ دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی طلاع آپ لوگوں کو اچھا تو دوں گا انشاءاللہ، تاکہ بنائیں تو یاد رکھیں کہ واقعی کوئی چیز کسی نے دی تھی. السلام علیکم.